علم حاصل کرنا ہر مرد عورت بوڑھے بچے پر فرض ہے۔ علم حاصل کرنا، علم کیا چیز ہوتی ہے؟ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، اسلام کے بارے میں جاننا، اپنی زندگی کو اسلام کے نقش قدم پر، اسلام کے راستے پر گامزن کرنا، یہ علم ہوتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات حاصل کرنا یہ علم ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیں تو لوگ اپنے بچوں کو کئی قسم کی پڑھائیاں کروا رہے ہیں، کئی قسم کے ایجوکیشن انہیں دلا رہے ہیں، کئی سبجیکٹس میں جو ہے انہیں پڑھا رہے ہیں، الگ الگ سبجیکٹس الگ الگ طریقے سے الگ الگ لیول پر جو ہے لوگ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر کی نیت سے اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے، کوئی انجینئر کی نیت سے اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے، کوئی جاب کے لیے اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے، کوئی مینیجر کے لیے اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ تو ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے، اپنی اپنی سوچ کے حساب سے زیادہ بڑی تعلیم دلانا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کی زندگی بنانے کے بارے میں سوچتا ہے۔ پوری تعلیم لوگ دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جتنا زیادہ تعلیم حاصل کرے اتنا اچھا ہے، ڈاکٹر کی پڑھائی کرے، جو انجینئر کی پڑھائی کرنا ہے وہ انجینئر کی پڑھائی کرے۔ تو سب الگ الگ لیول پہ جو ہے پڑھنے والے بچے وہ محنت کرے، وہ اس پڑھائی پر کامیابی حاصل کرے۔ ہر کوئی گھر کے افراد یہی چاہتے ہیں، گھر کے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ زیادہ سے زیادہ چیزوں میں اگر ایجوکیشن حاصل کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن بہت سی جگہ آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچوں کو دین کی تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے اور صرف دنیا کی تعلیم انہیں حاصل کرائی جاتی ہے، دنیا کے جو ایجوکیشن لیول ہے وہ انہیں حاصل کرایا جاتا ہے، اور ہم دین کی تعلیم کو بھول جاتے ہیں، ہم قرآن سکھانا اپنے بچوں کو بھول جاتے ہیں، ہم دین سکھانا اپنے بچوں کو بھول جاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے دور رکھ کے۔ آج ضرورت ہے اگر ہمیں تو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلانے کی ضرورت ہے، دین کے بارے میں انہیں پڑھانے کی ضرورت ہے، اسلام کی تاریخ اور اسلام کے بارے میں ایجوکیشن حاصل کرانا ضروری ہے، اسلام کی تاریخ پڑھانے کی ضرورت ہے، قرآن پڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام تعلیم جو ہے ہمیں اپنی اولاد کو دینا چاہیے۔ اور جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں چھوٹے بچوں کو جب وہ چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں تبھی سے انہیں علم حاصل کرانا چالو کر دینا چاہیے، چاہے بچے کی ماں ہو، چاہے بچے کا باپ ہو، یا اور کوئی گھر کے افراد ہوں، وہ چھوٹے پن سے ہی اپنے بچوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سکھائیں، اس کے بعد جو ہے اس کو کلمہ پڑھنا سکھائیں، اس کے بعد جو ہے اس کو مدرسہ پڑھنے کے لیے بھیجیں، اسے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے ہمیں نظر میں رکھنا ضروری ہے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلانا یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر کی پڑھائی اگر بچہ کرتا ہے تو وہ ڈاکٹر کی پڑھائی دنیا میں رہ جائے گی، انجینئر اگر لڑکا بنتا ہے تو انجینئر کی پڑھائی دنیا تک محدود رہ جائے گی۔ اور بھی بہت سارے لیول کے ایجوکیشن ہوتے ہیں، الگ الگ ٹاپ لیول پہ ایجوکیشن لوگ کرتے ہیں، تو وہ دنیا کی جتنی بھی ایجوکیشن لیول ہے، ساری ایجوکیشن لیول، ساری پڑھائی، ساری تعلیم دنیا کی صرف دنیا میں رہ جائے گی۔ اگر مرنے کے بعد تک اگر کوئی تعلیم
کوئی ایجوکیشن ہمیں کام آنے والا ہے تو وہ دین کی تعلیم، دین کے ایجوکیشن کام آنے والا ہے۔ اسلام کی تعلیم ہمیں مرنے کے بعد کام آنے والی ہے۔ قرآن کی پڑھائی یہ مرنے کے بعد ہمیں کام آنے والی ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کی بھی تعلیم دلانا ہے، دین کی تعلیم دلانا ہے، ادب و احترام کا وہ طریقہ انہیں سکھانا ہے کہ چھوٹے سے کس طریقے سے بات کرنا ہے، کوئی بڑا ہے تو اس کا ادب و احترام کیسے کرنا ہے، یہ تمام تعلیم ہمیں سکھانا پڑے گا۔ تو پھر انشاءاللہ تعالی جس بچے کو یہ سب سکھایا جائے گا، جس کو یہ گھر میں تمام چیزیں سکھائی جائے گی، تو پھر بچہ ہونہار بنے گا، بچہ سمجھدار بنے گا، بچہ ادب و احترام والا بنے گا۔ تو یہی تعلیم جو ہے گھر کے لوگ اگر اپنے بچوں کو یہ سکھانا چالو کر دیں، چھوٹے سے عمر میں اپنے بچوں کو بسم اللہ پڑھانا شروع کر دیں، ان کو کلمہ یاد کرائیں، انہیں کلمہ پڑھانا شروع کر دیں، انہیں کچھ دین کی تعلیم دینا شروع کر دیں، جب وہ اس عمر میں پہنچ جائیں کہ ان کو مدرسہ پہنچایا جا سکتا ہے تو اس عمر میں پھر انہیں مدرسہ پہنچائیں، تاکہ سب سے پہلے آپ کا بچہ مدرسے کی تعلیم حاصل کر سکے، آپ کا بچہ مدرسے کی دین کی تعلیم حاصل کرے۔ یہ آج کے دور میں سب سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ اگر دین کی تعلیم آپ کے بچے کے اندر نہیں ہوگی، دین کی تعلیم آپ کی اولاد حاصل نہیں کرے گی، تو پھر وہ ادب و احترام کی جو ایک لمٹ ہوتی ہے وہ آپ کے بچے کے اندر نہیں ہوگی، وہ کسی کا ادب و احترام نہیں کر پائے گا، کسی کی رسپیکٹ نہیں کر پائے گا۔ تو یہی تعلیم ہمیں اپنے بچوں کو دلانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ بڑی پڑھائیاں اپنے بچوں کو لوگ کرواتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں دلواتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو انجینئر نہ بنائیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہ دلائیں۔ زیادہ سے زیادہ جتنی اچھی تعلیم آپ اپنی اولاد کو دلا سکتے ہیں اتنی اچھی تعلیم آپ اپنے اولاد کو دلائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی آپ اپنے بچوں کو دلائیں۔ دین کی تعلیم اگر اپنے بچوں کو دلائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کی زندگی سنورتی ہوئی نظر آئے گی، دین کی تعلیم بھی ان کے پاس ہوگی اور دنیا کی تعلیم بھی ان کے پاس ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں رہنا ہمارے پاس ضروری ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کئی بڑے بڑے ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، کئی بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ایسے تعلیم حاصل کر کے بڑے بڑے مقام تک لوگ پہنچ گئے ہیں، لیکن صرف دین کی تعلیم سے محروم رہ گئے ہیں، دین کی تعلیم سے دور رہ گئے ہیں، جو دین کے بارے میں انہیں کچھ نہیں معلوم ہے سوائے دنیا کی تعلیم کے، اور انہیں کچھ نہیں یاد رہتا، اور پھر وہ دنیا کے حساب سے اپنے کام کو انجام دیتے ہیں۔ پھر وہ نماز کو اتنی رسپیکٹ نہیں دے پاتے ہیں، پھر وہ نیکی کرنے کا وقت نہیں نکال پاتے ہیں، پھر وہ عبادت کا وقت نہیں نکال پاتے ہیں۔ صرف اور صرف جس مقام پر وہ گامزن ہوتے ہیں، جس مقام پر وہ متعین ہوتے ہیں، اسی مقام کو خیال میں رکھ کے اپنے کام کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دین کی تعلیم سے دور رہنا یہ ہمارے لیے بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے کہ ہم نے ساری دنیا کی تعلیم حاصل کر لی لیکن صرف دین کی تعلیم سے دور رہ گئے۔ اپنے بچوں کو اگر دین کی تعلیم سے دور آپ نے رکھ دیا اور ساری تعلیم آپ نے حاصل کرا دی، کوئی کام کا نہیں۔ ایسا ایجوکیشن لیول، ایسی تعلیم جو صرف دنیا کی تعلیم اپنے بچوں کو دلایا جائے، دنیا کے دین کی تعلیم نہ دلائی جائے، تو پھر یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں تو سب سے پہلے دین کی تعلیم دلائیں، تاکہ اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں صرف دین کی باتیں سب سے پہلے جائے تو وہ دین کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اسلام کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے اگر سب سے پہلے ہم دین کی تعلیم اپنے بچوں کو دلائیں گے تو۔ ورنہ آج بڑے بڑے مقام پر لوگ پہنچنے کے بعد بھی اسلام کو نہیں سمجھ پاتے، دین کو نہیں سمجھ پاتے، دین کی تعلیم اگر حاصل نہیں کرتے تو یہی حال ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ
رحم فرمائے ایسے لوگوں پر، لیکن ہر کسی کو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلانا یہ ضروری ہے۔